السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بتاؤں گی جو فوٹوگرافی کرنے کے لیے ایک ہانٹڈ ہاؤس میں وزٹ کرتا ہے۔ کیا وہاں جانا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ایک ایسے گھر میں چلا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہانٹڈ ہے۔ میں کچھ تصاویر لینا چاہتا تھا اس ہانٹڈ گھر کی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں مایوس ہوا کہ ہانٹڈ جیسا تو کچھ بھی نہیں یہاں۔ پھر بھی مجھے ایک بے چینی کا احساس ہوتا رہا۔ میں اس ہانٹڈ گھر کی تصویر اس لیے لینا چاہتا تھا تاکہ میں اپنے دوستوں کو بتا سکوں کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ اکیلے ہی اس ہانٹڈ گھر میں گیا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، میں اس شام گھر دیر سے پہنچا۔ نکی، کھانا تیار ہے؟ میری ماں نے کچن سے آواز دی۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں اور اپنا سامان رکھ لوں، پھر نیچے آ جاؤں گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، اپنا کیمرہ نکالا اور جو تصاویریں کھینچی تھیں ان کو دیکھنے لگا۔ تصاویروں میں کوئی دلچسپ بات نہیں تھی، کچھ بھی ہانٹڈ چیز تصویر میں نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے ان تصویروں کو رکھا اور نیچے چلا گیا۔ کچن کی میز پر میں نے اپنے والدین، بڑی بہن اور چھوٹے بھائی کو سلام کیا۔ بیٹھتے وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کچن کی الماریوں کے نیچے ایک سایہ دار شکل کو دیکھا، جیسے کسی انسان کی ہو۔ میں نے وہم سمجھ کر اس پر زیادہ توجہ نہ دی۔ رات کے کھانے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو جو کیمرہ میں نے بیڈ پر رکھا تھا وہ میز پر پڑا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا، مجھے لگا شاید میں نے ہی اسے وہاں رکھ دیا ہو۔ میں ابھی اس کیمرے کو صاف کرنے ہی والا تھا کہ میں نے کچھ عجیب دیکھا۔ تصویر میں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ 5 افراد کے خاندان کی تصویر۔ 5 افراد کے خاندان کی تصویر تھی، ایک ماں اور والد، 2 نوعمر بچے اور ایک چھوٹا لڑکا۔ تصویر دھندلی تھی، اس لیے چہرے صحیح سے نظر نہیں آئے۔ میں ڈرنے لگا کہ ضرور تصویر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، مجھے امی نے بلا لیا۔ اگلی صبح میں جب اٹھا مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے امی کو آواز دی کہ ناشتہ تیار ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کچن کی طرف گیا کہ امی کیا پکا رہی ہیں۔ جب میں کچن پہنچا تو میری سانس رک گئی تھی، یہ دیکھ کر کہ میری ماں کونے میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی اور ان کا سر بھی غائب تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچن میں کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے میں چیک کرنے کے لیے اٹھا اور دیکھا کہ اوون میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مجھے اسے کھولنے سے ڈر لگتا تھا۔ میرے والد یہ کہتے ہوئے گھر میں آئے کہ ان کے خیال میں آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے ماں کی لاش نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اوون کو جلدی سے کھولا اور زور سے چلائے۔ اندر میں نے اپنی ماں کا جلتا ہوا سر دیکھا۔ ابو یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ میں اپنے سر پر ٹھنڈا تولیہ ڈالے صوفے پر بیٹھا تھا۔ پولیس والے سوال پوچھ رہے تھے۔ میں نے ذاتی طور پر سوچا کہ پولیس کچھ نہیں کر پائے گی۔ چند منٹ مزید پوچھ گچھ کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیمرہ اب بھی میرے بستر پر پڑا تھا۔ میں نے کیمرہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے میری ماں نظر آئی۔ میں ڈر گیا۔ رات تیزی سے آ گئی۔ والد نے شوٹ گن کے ساتھ سونے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے بھائی کو بھی اپنے کمرے میں سونے کا کہا۔ میری بہن نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں وقتاً فوقتاً اس کی رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں سو نہیں سکا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابھی کچھ اور برا ہونے والا ہو۔ کچھ دیر بعد میں سو گیا۔ میں گولی چلنے کی آواز سے بیدار ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرے والد کے کمرے سے آئی ہو۔ مجھے لگا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے میری اچانک آنکھ کھل گئی ہو، لیکن میری بہن میرے کمرے میں بھاگتے ہوئے آئی اور بتایا کہ میں نے بھی گولی کی آواز سنی ہے۔ ہم دونوں بہت گھبرا گئے تھے۔ ہم اپنے والد کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میری بہن نے چیخنا شروع کر دیا۔ تمام دیواروں پر خون بکھرا ہوا تھا اور ہمارا چھوٹا بھائی بستر پر بے حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گولی مار دی گئی تھی۔ لیکن ہمارے بابا کہاں ہیں؟
باتھ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر ہم نے دیکھا بابا چھت پر کانٹے سے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے گلے میں چادر باندھی ہوئی تھی۔ میری بہن روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا لیکن دیوار پر فوٹو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہماری فیملی فوٹو، میری ماں، بابا اور چھوٹا بھائی فوٹو سے غائب ہو گئے تھے۔ مجھے چکر آنے لگے جب میں نے کچھ سنا، ایک ایک کر کے۔ یہ آواز کسی انجان عورت کی تھی لیکن میں اسے نہیں جانتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور کیمرے سے لی گئی تصاویر دیکھنے لگا۔ تصویر میں باپ عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ ان کا سر عجیب زاویے سے لٹک رہا تھا جیسے ان کی گردن ٹوٹ گئی ہو۔ تصویر میں چھوٹے لڑکے کے سر کی جگہ ایک سوراخ تھا۔ لائٹس اچانک جھلملا کر بند ہو گئی۔ میں نے اپنی بہن کی چیخ سنی، پھر میں نے ایک ہانٹڈ آواز سنی، ایک ایک کر کے۔ پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اپنا کیمرہ لیا اور روم سے باہر بھاگا۔ میں سیڑھیوں کے دامن میں رک گیا۔ باتھ روم سے خون آ رہا تھا۔ میرا دل گلے کو آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بڑی بہن باتھ ٹب میں منہ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ڈوب چکی تھی۔ میں نے کیمرے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ تصویر میں لڑکی مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ نیلا اور زبان باہر تھی۔ میں نے پولیس کو بلایا۔ انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کوئی قاتل ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کون ہے، لہٰذا میں اپنے کمرے میں بھاگ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کانپنے لگا، پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے میں کوئی چیز جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی لاش تھی۔ میں جم گیا۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ عورت رینگتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ اندھیرا تھا لیکن جیسے ہی وہ قریب آئی، میں نے اس کی گردن پر کٹے ہوئے نشان دیکھے اور آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور زور سے چیخا، ایک ایک کر کے۔ دوستو، یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اصل وجہ کیا تھی جو ان سب کی موت کی وجہ بنی۔ ہو سکتا ہے جو لڑکا اس ہانٹڈ گھر میں گیا تھا، کیا وہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔